ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفتنة أشد من القتل وقال الله تبارك وتعالى والفتنة أكبر من القتل صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا، آسانیوں کا اور دین پر استقامت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی 2 آیات کے 2 جز میں نے تلاوت کی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 میں اللہ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی سخت جرم ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 217 میں اللہ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ قتل سے بڑا جرم ہے، قتل سے سخت جرم ہے، قتل سے بڑا گناہ ہے، قتل سے سخت گناہ ہے۔ اور اس فتنہ کہتے کس کو ہیں؟ یاد رہے ابن ماجہ کی روایت ہے، سیاہ ستہ کی کتاب، حدیث کی کتاب ابن ماجہ، اس کی روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے روایت کے، وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر تو صبح صبح جائے علم سیکھنے کے لیے اور قرآن کی صرف 1 آیت سیکھ کر آ جائے تو 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، صرف 1 آیت۔ اور اگر تو علم کا 1 باب سیکھ لے، 1 باب، وضو کرنے کا باب، غسل کرنے کا باب، طہارت کا باب، روزے کا باب، نماز کا باب، 1 باب کے متعلقہ مسئلے اگر تو سارے سیکھ لے، فرمایا عمل کرو یا نہ کرو وہ الگ بات ہے، صرف سیکھنے پر ہی 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہتر ہے ہی وہ جو قرآن خود سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ اگر ہم بہتر بننا چاہتے ہیں، اگر ہم خیر بننا چاہتے ہیں، خیر کا مطلب ہے باقیوں میں بہتر، سب سے بہتر وہ ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اخیارکم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، اس کو عربی میں خیرکم کہا گیا۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور اس کی 1 آیت سیکھ لینا۔ اس لیے تو
الحمدللہ ہم نے منشور بنا رکھا ہے کہ جمعے میں بھی قرآن سے، جمعہ بھی قرآن سے، اور درس قرآن تو پھر شام کو قرآن سے ہونا ہی ہونا ہے، اور اللہ کی توفیق سے سارا ہوتا ہے۔ ارادہ بندے کو کرنا پڑتا ہے، اسباب اور توفیق اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا والفتنہ تو اشد من القتل، تو اس کو آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن میں کہا گیا کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، جرم ہے، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے، والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، بڑا جرم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فتنہ کہتے کس کو ہے؟ اب یہ توجہ سے آپ نے سننا ہے، کیونکہ ہر ایک کو اس میں سے گزرنا پڑنا ہے، اس لیے آپ کو توجہ سے سننا ہوگا، اور وہ ہے ایسے حالات جن میں انسان خدائے واحد کی بندگی نہ کر سکے، ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں۔ آپ کو یاد ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ ٹارچر کیا جاتا تھا، امیہ بن خلف ٹارچر کرتا تھا، سزائیں دیتا تھا، کس لیے؟ ایک ہی ٹارگٹ تھا، غلام تو تھا ہی تھا، ٹارگٹ ایک تھا کہ یہ جو توحید کا تو اعلان کرتا آحد آحد آحد، تکلیف میں بھی ہے تو آواز نکلتی ہے آحد آحد آحد، خدائے واحد کی توحید کا اعلان ہوتا ہے۔ کیونکہ حضرت بلال کو پتا کہا کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں ہے، لہذا سیدھے اسی ٹارگٹ پہ رہو، جس پہ بائی پاس گزر کے جس ٹارگٹ پہ جانا ہے سیدھی اسی موٹر وے پہ رہو۔ تو اس کا ایک ہی ٹارگٹ تھا، ہٹ جائے۔ تو اس نے فتنے میں، تشدد میں، گالی میں، گلوچ میں مکہ کے مسلمان سب کے ساتھ، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حد تک امیز رویہ، اور یہ آپ پر اوجری ڈال دی گئی۔ آپ سجدے میں تھے، نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں گئے تو اوجری، اونٹ کی اوجری جو گوبر سے بھری ہوئی تھی آپ کے اوپر لا کر رکھ دی گئی، اور وہ اتنا بول تھا آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ دوڑ کر، ان کو پتا چلا تو وہ دوڑ کر آئی، انہوں نے ہٹایا اوپر سے آ کر۔ ایسے ہی طائف پتھر کھانے کے لیے نہیں گئے تھے، مکہ والوں کا رویہ یہ دیکھ کر آپ طائف گئے تھے کہ مجھے اگر وہاں پہ مرکز مل جائے اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے تو میں وہاں شفٹ ہو جاؤں۔ مکہ والوں کے ظلم کی وجہ سے ہی 3 ہجرتیں ہوئی، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت حبشہ کی طرف، تیسری ہجرت مدینہ کی طرف، تنگ آ کر ان کے ظلم سے۔ تو فرمایا ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں جن حالات میں خدائے واحد کی بندگی کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ نکاح کو ناممکن بنا دیا جائے، ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ حلال کاروبار کو ناممکن بنا دیا جائے، ایسے حالات پیدا کر دیا جائیں کہ جائز حلال نوکری ناممکن بنا دی جائے، ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ سنت کے مطابق سیاست اور معاشرت کرنی ناممکن بنا دی جائے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو محبت ہے ہی نہیں، مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، فرمایا ایمان ہی نہیں مکمل ہوتا جب میں سارے انسانوں سے، ماں باپ اولاد سے بھی بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے قرآن میں بات ہی ختم کر دی، فرمایا مومنوں کے لیے نبی کا مقام کیا ہے؟ اپنی جان سے زیادہ نبی کے پیارا ہونا چاہیے، اپنی جان پیاری نہیں ہونی چاہیے۔
تو نبی سے محبت بھی اتنی مشکل بنا دی گئی، اس کے مظاہر کیا کیا رخ کر دیے گئے ہیں کہ جو سچی محبت کرنے والا ہے اس کو لوگ کوئی محبت ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، آپ کے اسوہ سے محبت، سچی محبت ہے آپ کے دین سے محبت، سچی محبت ہے قرآن سے محبت، سچی محبت ہے سنت سے محبت، سچی محبت ہے حلال سے محبت حرام کو چھوڑ کر، سچی محبت ہے توحید کو اپنانا شرک کو چھوڑ کر، سچی محبت ہے سنت کو اپنانا بدعت کو چھوڑ کر، اور سچی محبت ہے اخلاص اور خلوص کو اپنانا ریاکاری کو چھوڑ کر۔ تو فرمایا فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے حالات جن میں انسان خدائے واحد کی بندگی نہ کر سکے، اسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے۔ آج لڑکی والے لڑکے والوں کو مجبور کرتے ہیں شادیوں کے لیے، اور لڑکے والے لڑکیوں والوں کو مجبور کرتے ہیں شادیوں کے لیے۔ آپ اسلامی شادی کر کے دکھاؤ۔ اسلامی شادی کیا ہے؟ مسجد میں دلہا آ گیا اور یہاں پہ نکاح ہو گیا دو گواہوں کی موجودگی میں، کوئی بارات نہیں، کوئی بینڈ باجا نہیں، کوئی توپے نہیں ہے، کوئی تفنگ نہیں ہے، کوئی گولہ بارود نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے جو فتح کرنے جا رہا ہے بیچاروں کو، لڑکی والوں کو۔ ایسا کر کے دکھاؤ۔ تو ایسے حالات پیدا کر دیے گئے، لڑکی والوں نے بھی کر دیے کہ لڑکا، اب کیا تھا اسلام میں؟ اسلام میں تھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لمالہا ولجمالہا ولنسبہا ولدینہا وعلیک بذات الدین تربت یداک۔ سنیں بار بار یہ باتیں، اللہ کا ایک بار کہنا کافی تھا، لوگوں نماز پڑھو۔ قرآن میں کتنی بار آیا نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ تو یہ میں بھی اسی لیے دہراتا ہوں کہ یہ باتیں بار بار آپ کے کانوں میں پڑنی چاہیے، کسی کو تو توفیق مل جائے عمل کی۔ فرمایا سنو، اللہ نے صحابہ کی تربیت کی، آپ سمجھ لو کہ سیدھی ہماری تربیت کی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھ لیا قرآن اور سنت صحابہ کے لیے تھا، انہوں نے عمل کر لیا ہماری طرف سے، وہ جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھ گیا، ہماری تلافی کر گیا، ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ مسلمان نے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ انہوں نے عمل کر لیا، بس اتنے ہمارے لیے، بس ہم قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ تو فرمایا سنو، تنکح المرأۃ، عورت سے شادی کی جاتی ہے چار باتوں کی وجہ سے۔ لمالہا، بعض اوقات اس کے مال و دولت سے متاثر ہو کر بندہ، جائیداد سے متاثر ہو کر شادی کرتا ہے۔ وَلِجَمَالِهَا، اور بعض اوقات اس کی خوبصورتی کی وجہ سے متاثر ہو کر شادی کرتا ہے، حسن پر فدا ہو جاتا ہے، مر مٹتا ہے۔ وَلِنَسَبِهَا، اس کا حسب، نسب، خاندان، سٹیٹس سے متاثر ہو کر شادی کرتا ہے۔ اور چوتھا ہے وَلِدِينِهَا، اور بعض اوقات اس کی دینداری کو پسند دیکھ کر شادی بندہ کرتا ہے۔ شادی کی میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، شادی کرنے کی وجوہات ہی یہ چار ہیں، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے۔ فرمایا علیک بذات الدین، تم نے صرف دین والی کو دیکھنا ہے، ایمانداری سے بتائیے گا۔ آج کل دیکھا جاتا ہے خوبصورتی، شرط رکھی جاتی ہے کہ شادی کروں گا لڑکی برسر روزگار ہو۔ ارے شرم سے ڈھونڈ رکھنے کا مقام ہے۔ جس مرد کو اللہ نے اس کا نان نفقے کا ذمہ دار بنایا، وہ کہتا ہے میرے خرچے اٹھانے والی ہو، وہ کچھ کماتی ہو لڑکی۔ کوئی پتہ نہیں اخلاقیات اس کی کیسی ہے، خاندان اچھا ہو، سٹیٹس اچھا ہو، مال و دولت اچھا ہو۔ سوشل میڈیا پہ میں نے ایک پوسٹ پڑھی،
یہ ہمارا اخلاقی جنازہ نکلتا جا رہا ہے نا، کہ ایک لڑکی اگر ہے اس کا سہارا باپ ہے، باپ نہیں تو اس کا سہارا خامند ہے، اور اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو اس کا سہارا مال ہے اور دولت ہے۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کا وجود قائم رہ سکتا، ورنہ نہیں۔ یہ ہے ہم معاشرے کو تیار کر رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے بتا دیا 1400 سال پہلے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ لوگوں سن لو، تمہارے مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ مال کمانے کی خاطر تم کیا کیا کرتے ہو، اور اولاد کے تحفظ کی خاطر، حقوق کی خاطر، اولاد کی فیور کی خاطر تم کیا کیا کرتے ہو۔ فتنہ تمہاری آزمائش ہے، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، تمہارا امتحان ہے۔ ایسے حالات میں بندہ پڑ جاتا ہے، اولاد کی خاطر، بیوی کی خاطر، بیٹی کی خاطر، مال کی خاطر، گھر کی خاطر، بجلی چوری کر رہا ہے اس کو حرام نظر ہی نہیں آ رہا، ٹیکس چوری کر رہا ہے اس کو حرام نظر ہی نہیں آ رہا، رشوت لے رہا ہے اس کو حرام نظر ہی نہیں آ رہا، کام میں بے ایمانی کر رہا ہے، وقت پر نوکری پہ جاتا نہیں، وقت سے پہلے سلپ ہو کے آ جاتا ہے، حلال حرام کا پتہ نہیں، بیوی کے حقوق نہیں ادا کر رہا اس کو احساس ہی نہیں، بیٹے بیٹی کے حقوق نہیں، ذمہ داریاں نہیں ادا کر رہا اس کو احساس ہی نہیں۔ ارے ایک مادہ تو جانور کے پاس بھی ہوتی ہے، بچے بچیاں تو جانور بھی پیدا کر لیتے ہیں۔ اللہ نے تجھے شعور دیا ہے، کیا فرق رہ گیا؟ وہ بڑی مشہور ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا اور ان میں عقل رکھا، شہوت نہیں رکھی، اور جانوروں کو پیدا کیا ان میں شہوت رکھی، عقل نہیں رکھی، اور حضرت انسان کو پیدا کیا، شہوت بھی رکھ دی، عقل بھی رکھ دی۔ اور اس ساری روایت کا خلاصہ آخری لفظ ہے، فرمایا جس کی عقل غالب رہی اپنی شہوت پر، جس نے اپنی عقل کو مضبوط رکھا اور شہوت کو غالب نہیں آنے دیا، اپنی خواہشوں کا نفس کا بندہ نہیں بنا، فَهُوَ أَعْلَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ، یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ فرشتوں میں تو شہوت تھی نہیں، وہ گناہ کر نہیں سکتے، اس میں شہوت ہے لیکن اس نے اس کو قابو رکھا، اس لیے افضل ہے فرشتوں سے۔ اور فرمایا جس نے اپنے آپ کو خواہشات کا پجاری بنا دیا، شہوت کے حوالے کر دیا، مت ماری گئی، عقل مغلوب ہو گئی، عقل ہار گئی، نفس غالب آ گیا، شہوت غالب آ گئی، جو چاہا کر لیا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، فَهُوَ أَدْنَىٰ مِنَ الْبَهَائِمِ، فرمایا یہ جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات ہے، یہ قرآن کا ایکسٹریکٹ ہے، قرآن سے ماخذ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ارے جنوں انسانوں کی اکثریت کو تو ہم نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ قرآن میں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا، فرمایا جنوں انسانوں کی اکثریت کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ کون کون سے وہ؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل دماغ ہیں کبھی اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، حلال حرام کا فکر ہی نہیں کرتے، نفع نقصان کی بات ہی نہیں سوچتے، کاروبار میں دماغ بڑا لگائیں گے، موبائل میں دماغ بڑا لگائیں گے، دھوکہ دینے میں، سازشیں کرنے میں، چالیں چلنے میں، لوگوں کے رشتہ داریوں کو نقصان پہنچانے میں دماغ بڑا سکیمیں سوچ سوچ کر لگائیں گے۔ ارے دین سیکھنے میں دماغ کو زحمت نہیں دیں گے، دین کی طرف آنے میں دماغ کو زحمت نہیں دیں گے۔ ابھی یہ انشاءاللہ یہ مسجد ابھی بھر جائے گی، کبھی کبھی اوپر بھی جاتے ہیں لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے، لیکن آتے تب ہے جب بیان ہو جائے تاکہ ہمارے کانوں میں اچھی بات نہ پڑ جائے۔
آتے تاب ہیں۔ جس نے جمعہ پڑھنا ہے وہ جمعے کا بیان شروع ہونے سے پہلے مسجد میں اس کو ہونا چاہیے۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ اس مسجد میں چلے جائیں جن کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، لیکن خدا کے لیے جائیں وقت پہ، سنیں دین کا بیان، سنیں جہاں پہ اچھا لگتا ہے جائیں، بے شک۔ میرے سے آپ کو اختلاف ہے، اس کے جس سے اختلاف نہیں اس کے پاس جائیں، ٹائم دیں، دین کو سنیں، پورا گھنٹہ 2 گھنٹے لگائیں۔ 168 گھنٹے میرا خیال ہے ہفتے کے بنتے ہیں غالباً، 24 گھنٹے ایک دن کے، 7 دن کے 168 آورز بنتے ہیں تقریباً۔ 168 گھنٹوں میں سے، اور 168 جو 1 گھنٹہ بھی نہیں دین لگے، ہفتے بعد 168 گھنٹے، 167 گھنٹے گزار کے 1 گھنٹہ جمعے واسطے دین نو تیار میں۔ یہ ہے حال ہمارا، یہ ہے حال ان کا جو کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنا پورا بتا فرمائیے، جو جنت الفردوس کی دعائیں مانگتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کی بات دعائیں مانگتے ہیں، جو مکہ مدینہ کی زیارتوں کی دعائیں مانگتے ہیں، یہ ہے ان کا حال کہ 167 گھنٹے گزارنے کے بعد دنیا داری میں 1 گھنٹہ بھی جمعے کے لیے دینے کو تیار نہیں۔ یہاں پہ کتنا لیتے ہیں ہم ٹائم؟ 12:20 پہ شروع ہوتا ہے بیان اور 1:20 پہ جمعہ پڑھا جا چکا ہوتا ہے، 1 گھنٹے میں بیان بھی ہو جاتا ہے، جمعہ بھی پورا ہو جاتا ہے 1 گھنٹے میں۔ 1 گھنٹہ دینے کو نہیں تیار، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، سیاسی جلسے کرنے کے لیے، تماش بین بننے کے لیے، دنگا فساد کرنے کے لیے، تاش کھیلنے کے لیے، ٹی وی ڈرامے دیکھنے کے لیے، کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے، اور ساری رات سوشل میڈیا پہ بےہودگی دیکھنے کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بما قدم وأخر، قیامت کے دن اللہ دکھائے گا تمہیں، تم نے پہلی ترجیح، پہلا نمبر دنیا کو دیا تھا، آخرت کو دیا تھا۔ تیرے حساب میں، تیری روٹین میں، تیری کتاب میں، تیرے دن میں، تیری رات میں پہلا نمبر دنیا کا تھا یا دین کا تھا؟ اللہ قیامت کے دن تجھے بتائے گا تیری ترجیح کیا تھی، تیرا نمبر 1 کیا تھا، اللہ تھا یا دنیا تھی؟ اور ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارا نمبر 1 کیا ہے۔ تو فرمایا اسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے، یہ بھی فتنہ ہے۔ بازار میں غلط کاموں پر ایک چیز خالص لے کے کوئی بیٹھا ہوا اس سے خریدتے کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں مہنگی ہے، سستے کے پاس جاتے ہیں۔ پتہ ہے لوگوں کو کہ دودھ میں پانی ڈال رہے ہیں لیکن سستا لیتے ہیں۔ میں لاہور گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا 1 کلو کے ساتھ 1 کلو فری۔ یہ اس قوم کا حال ہے، میں اپنی عقل کے ماتم کی بات کر رہا ہوں، یہ اس قوم کا حال ہے جنہوں نے لوگوں ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود ایٹم بم بنا دیا۔ یہ اس کی عقل اتنی ہے کہ 1 کلو دودھ کے ساتھ 1 کلو فری۔ ابھی بھی نہیں پتا چلا کہ یہ دودھ کون سا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کیلکولیشن ایک بندہ کر رہا تھا کہ اگر آپ چکن شورما بنائیں تو اس میں چکن اتنا فلاں چیز اتنی 120 کے 30 روپے کا خرچہ آتا ہے تو وہ 70 روپے میں مل رہا ہے۔ ابھی بھی نہیں پتا چلا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے گوشت، وہ کون سا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ ہمارے بازاروں میں دین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاتی علی الناس یوم، لوگوں سنو، لوگوں پر ایک زمانہ آ جائے گا
لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام نام کا رہ جائے گا، اسلام کی بات کوئی نہیں ہوگی، اسلام پر عمل نہیں ہوگا، نام ہوگا مسلمان، جدھر دیکھو مسلمان، جدھر دیکھو مسلمان۔ آج ہی بلکہ میں نے اپنا سٹیٹس بھی وہ لگایا تھا اس بات سے متاثر ہو کر، مسلمان ایک دوسرے کو اسلحے سے قتل کرتے ہیں، اسرائیل کو بد دعاؤں سے قتل کرتے ہیں، ادھر اسلحہ لے کر نہیں جا رہے، اسرائیل کو بد دعائیں دے رہے ہیں، امریکہ کو بد دعائیں دیں گے، اور بد دعائیں دیں گے امریکہ کو، اور خود ویزے بھی اپلائی کریں گے کہ ہمیں موقع مل جائے ایک بار وہاں جانے کا۔ پھر میں آ جاؤں گا کہ ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بنگلہ دیش بنا، مشرقی پاکستان ٹوٹا، 1 مہینے تک قنوت نازلہ مکہ میں بھی پڑے گی حرم میں، مدینہ میں بھی حرم میں پڑے گی، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اللہ نے کوئی فیور نہیں کی کہ تمہارے کرتوت یہ ہے کہ بھروسہ امریکہ پر کر کے بیٹھے ہو، امریکہ کے چھٹے بیڑے پر امیدیں لگا کے بیٹھے ہو، قنوت نازلہ میرے سے پڑھ رہے ہو، میرے سے مانگ رہے ہو، امیدیں تمہیں چھٹے بیڑے سے ہیں اور مانگ میرے سے رہے ہو، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جاؤ، ایک کشتی میں تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کہتے ہیں ایمان والو یہ پورا پیکج ہے، اسلام کا پیکج لینا ہے تو پورا لینا ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اللہ کہتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا ہماری شادیاں بیاہ جو ہیں یہ اسلام میں داخل ہیں جس طریقے سے ہو رہے ہیں؟ کیا ہماری خوشی اور غم موت جو ہے یہ اسلام کا یہی طریقہ جیسے ہم کر رہے ہیں؟ ہمارے کاروبار، ہمارے بازار، ہماری سیاست کیا یہی طریقہ، ہماری منڈیاں کیا یہ طریقہ ہے اسلام میں جو ہم کر رہے ہیں؟ اسلام کا وہ طریقہ نہیں، لا یبقی من الاسلام الا اسمہ۔ فرمایا، میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا تھا، ایک زمانہ آئے گا اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اسلام کی کوئی بات نہیں ہوگی، عملی طور پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور نمبر 2، لا یبقی من القرآن الا رسمہ، قرآن میں رسم الخط رہ جائے گا، اس پر عمل، اس کا علم، اس کی فہم کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ حرف تو لکھے، یہ تو قیامت تک چلیں گے، حرف نہیں مٹیں گے۔ لا یبقی من القرآن، قرآن کا جو اصل ہے، دین کی فہم ہے، دین پر عمل ہے، دین کا تقاضا ہے، جو اللہ کے سامنے اپنی خواہشوں کو، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، اسلام کے حوالے کرنا ہے، وہ نہیں رہے گا۔ قرآن اٹھائے پھریں گے، بیٹیوں کے سر پر چھتریاں قرآن کی بنائیں گے، قسم کھانے کے لیے اپنے سر پر قرآن رکھیں گے، اور کتنا بڑا ظلم ہے۔ اب کیا کریں، سچی باتیں تو سچی ہے نا۔ کسی نے کہا کہ سب سے زیادہ سچ شراب کھانے میں بولا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے، اور یہ بات تو سچی ہے، لیکن بات ہے رسوائی کی۔ بات تو سچی ہے، کس کو نہیں پتا؟ لا یبقی من القرآن الا رسمہ، قرآن رسم رہ جائے گی، قرآن لکھے ہوئے رسم الخط جو ہے، یعنی لکھا ہوا، لکھائی تو رہ جائے گی، لیکن نہ اس پر عمل ہوگا، نہ کوئی سمجھے گا، نہ سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، اگر تو قرآن کی ایک آیت سیکھ لے گا تو 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ ایک بھی نہیں سیکھ سکتے یار؟ میں 12 سال سے یہاں پہ جمعہ پڑھا رہا ہوں، ہمیشہ یہی درخواست کرتا ہوں کہ روزانہ 3 آیتیں پڑھ لیا کرو اپنے گھر میں ترجمے کے ساتھ۔ ارے قیامت کے دن کم از کم یہ تو کہنے کی پوزیشن میں ہوگا، یا اللہ میں نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، یا اللہ میرے پاس ترجمے والا تھا قرآن، میں اس کو آیت کو پڑھتا تھا، پھر اس کا ترجمہ پڑھتا تھا، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا کہ اس میں کیا حکم دیا گیا ہے، کس بات سے منع کیا گیا ہے، میرے اوپر کیسے لاگو ہے، میں کیسا ہوں، اس آیت کے حوالے سے میں کیسا ہوں، صحیح ہوں یا غلط ہوں، یا اللہ میں کوشش کرتا تھا۔
اللہ کی کیا شان، اللہ کہے گا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہم کسی کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. بندے نے کوشش کی، چلو جانے دو، لیکن کوشش کرنے کا دعویٰ کرے گا وہی جس نے کی ہے. کیا وہ کہے گا یا اللہ ہمارے دالان میں بہت اوپر قرآن رکھا ہوا تھا، ہم اس کے بعد ہر 6 مہینے بعد سال بعد نیا غلاف چڑھاتے تھے، بڑا قیمتی اور ریشمی غلاف، خوشبو لگاتے تھے، قرآن کو چومتے تھے، روزانہ سارے چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، ماتھے پر لگاتے تھے. یا اللہ تیرے قرآن کی بڑی عزت کرتے تھے، قرآن کے تویز بنا کر پانی میں حل کر کے پیتے تھے، گلے میں لٹکاتے تھے، قرآن کے شبینے کرواتے تھے ہم. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی. میرے اور آپ کے پیارے رسول دعا کرتے گئے دنیا سے، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری. میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور بنا دے قرآن کو، تاکہ مجھے فرقان بن جائے قرآن. مجھے پتا ہو یہ سیاہ ہے، سفید ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، نجائز ہے، اچھا ہے، برا ہے. میرے سینے میں قرآن کو نور بنا دے، میرے سینے کی بہار بنا دے. اللہ کے نبی تو یہ دعا کرتے گئے. 29 حافظ صاحب کو 2000 دے کہتے قرآن ختم کر دینا ہمارا. میں نے ایسے بھی دیکھے، آپ سب کو پیسے دیتے ہیں کہ بابا جی ہمارے فوت ہو گئے تو آپ 40ویں تک قبر پر جا کر روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھایا کرو. وہ ارے سورہ فاتحہ اور قل ہو اللہ احد تو آتی ہے تمہیں، وہ بھی اولاد جانے کو تیار نہیں، وہ بھی آگے پیمنٹ پہ رکھے ہوئے ہیں. ارے میرا ایک مشورہ ہے کہ اپنے لیے بھی ایک پیمنٹ پہ رکھ لو جو قبر میں تمہارے سوالوں کے جواب دے گا، اس کا بھی انتظام کر لو. تو فرمایا والفتنۃ اشد من القتل. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 اور 79 یہ پڑھ کے آج کی بات ختم کرتے ہیں. اور میں یاد دلاتا چلوں انشاءاللہ آج مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا. اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت بھیجی گئی علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم. حضرت داؤد علیہ السلام پر جو وحی آئی، جو صحیفہ آیا اس کے بھی ذریعے، زبور کے ذریعے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی اس میں بھی. اور یہ کیوں بھیجی گی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ لعنت ان پر اس لیے بھیجی گئی کہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، جو اللہ نے حدود قائم کی ہیں اس سے بڑھ جاتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے. اور وہ نافرمانی کیا تھی؟ اگلی آیت میں آ گئی. یہ آج کی آخری بات ہے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. وہ لوگوں کو برا کرتے ہوئے دیکھتے تھے، غلط کرتے ہوئے دیکھتے تھے، پھر بھی روکتے نہیں تھے. آج بھی وہی مسئلہ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائب حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ آئے ہیں پاکستان میں اور ایک محاذ ہے. جتنے میڈیا والے، جتنے ڈرامے کرنے والی بیویاں بیوے ہیں وہ سارے ان کے خلاف ایسے محاذ ہے، ایسے ہے، ایسے ہے. اور یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مومن نہیں متاثر ہوتا. لا یخاف لومۃ لائم. مومن کی شان ہی میرے نبی نے یہ بیان فرمائے، وہ کسی کی ملامت، گالی گلوچ کی پرواہ نہیں کرتا، حق بیان کرتا جاتا ہے. آپ بھی کرو، ان فتنوں سے نکلو، دوسروں کو فتنوں میں نہ ڈالو. نہ شادیوں کے حوالے سے، نہ کاروبار کے حوالے سے، نہ سیاست کے حوالے سے، نہ معاشرت کے حوالے سے. سیدھی سادھی آسان زندگی اختیار کرو. یہ زندگی انمول ہے، قیمتی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے ذرے کا حساب دینا ہے. جو کر رہے ہو، میں اور آپ جو بھی کر رہے ہیں، سارا حساب ہے. ذرے ذرے کا حساب دینا مجھے اور آپ کو. یہ لڑ لڑ کے نکل جانے والی، بچ جانے والی بات ادھر دنیا میں یہ آگے نہیں چلے گی. چار قادری صاحب
حافظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ نعرے لگاتے ہو کوئی فائدہ نہیں دیں گے تمہیں، نعرے اور یہ بلند باغ دعوے کوئی کام نہیں آنے، عمل کام آنا ہے۔ ہم غلام ہیں، غلام ہیں۔ ارے غلامی میں نمازیں آتی ہیں، غلامی میں روزے آتے ہیں، غلامی میں سنت آتی ہے، غلامی میں توحید آتی ہے، غلامی میں جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔